السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کو جنگ حمص کا پہلے دن کی جو وقائع رہ گئی تھی روایت میں اسے بتانے کے لیے جا رہی ہوں۔ مجاہدین سخت مصیبت میں گرفتار تھے کیونکہ اس اسلامی لشکر کے جو مجاہدین تھے وہ بہت مصیبت میں گرفتار تھے۔ حملہ کرنے کی بجائے رومیوں کے حملے کا دفاع کر رہے تھے، کیونکہ اسلامی لشکر اس وقت حملہ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کی بجائے اسے دفاع کر رہا تھا اور پیچھے ہٹ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اسلامی لشکر پیچھے ہٹ رہا تھا۔ بڑی تعداد میں مجاہدین شہید اور زخمی ہوئے، کیونکہ اس لشکر میں وہ دھوکے کی لڑائی تھی، اس میں بہت سے مجاہدین شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ ملک شام کی لڑائی میں یہ پہلا موقع تھا۔ ملک شام میں اس سے پہلے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، ملک شام کی لڑائی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اسلامی لشکر پیچھے ہٹ رہا تھا، کیونکہ آج تک کی کوئی سی بھی روایت، کوئی سی بھی حدیث یا کچھ بھی اٹھا کر دیکھ لی، کبھی بھی اسلامی لشکر نے شکست نہیں ملی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی وہ تھی کہ اس میں اسلامی لشکر کو پل بھر کے لیے ہٹنا پڑا۔ حمص کے باشندے ڈیل ڈول اور جسمانی قوت میں ملک شام کے دیگر مقام کے لوگوں کی طرح نہیں تھے، کیونکہ وہ اس وقت اپنی تیاری بہت اچھے طریقے سے کرے ہوئے تھے، لیکن اسلامی لشکر کی کوئی ایسی تیاری نہیں تھی، اس لیے اسلامی لشکر کو پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ اب آگے میں آپ کو وہ اور بتانے کے لیے جا رہی ہوں۔ ولکی نرالے تھے، پتھر کی چٹان کی طرح ایک جگہ جمے رہتے تھے۔ وہ رومی اتنے طاقتور اور اتنے وہ ہو گئے تھے کہ وہ جہاں بھی کھڑے ہو جاتے تھے ایک پتھر کی چٹان کی طرح جمے رہتے تھے اور دلیری سے مقابلہ کرتے تھے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے اور امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ اپنے لشکر کو لے کر اسلامی لشکر کے سامنے کو وہ بہت آگے سے تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے مجاہدوں کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا۔ جب اسلامی لشکر کے حضرت ابو عبیدہ نے اس معاملے کو دیکھا تو یہ معاملہ ان پر بہت شاق گزرا، لیکن انہیں ایک ایسا محسوس ہوا کہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ شاق گزرا، لہٰذا انہوں نے مجاہدوں کو للکارتے ہوئے